اس پوڈ کاسٹ کا نام ہے ٹپال کا اشتہار اور ڈاکٹر عابد غفور کی کلاس۔ اینتھروپولوجی کی کلاس تھی۔ عابد غفور صاحب صنعتی انقلاب کے بارے میں پڑھا رہے تھے۔ کلاس میں مباحثہ چل نکلا کہ صنعتی انقلاب نے کیسے سرمایہ دارانہ نظام کو جنم دیا اور کیسے سرمایہ دارانہ نظام نے گھریلو زندگی کو متاثر کیا۔ صنعتی انقلاب کی غالباً دوسری لہر تھی۔ لوگ بڑی تعداد میں دیہی سے شہری علاقوں میں منتقل ہو رہے تھے۔ شہر میں آباد ہونے والوں کے لیے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں جانا خاصا مشکل تھا، کیونکہ نوکری کے خواہش مندوں کی کوئی کمی نہ تھی اور اوپر سے اوور ٹائم کی لالچ کا نظام بھی شاید نیا تھا۔ اس لیے لوگ نوکری کو داؤ پر لگا کر یا مزید آمدن کو ٹھکرا کر اپنے گھروں کو جانے کے بجائے زائد آمدن گھر بھیجنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے۔ لیکن گھر کی محبت کو دل سے ختم کر دینا شاید کبھی بھی ممکن نہیں رہا۔ جو ہی کسی کو کوئی آسامی خالی نظر آتی وہ اپنی بیوی کو وہاں لگوا دیتا اور یوں بیویاں بھی شہر آ کر آباد ہو جاتی۔ مسئلہ صرف بوڑھے والدین کا تھا، جنہیں ساتھ رکھنا زیادہ مہنگا اور مشکل تھا، کیونکہ انہیں دینے کو جو وقت تھا وہ صنعتوں اور مشینوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ اس لیے والدین کو گاؤں ہی میں خرچہ بھیج دیا جاتا تھا۔ صنعتی انقلاب کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ معمول زندگی نہ صرف عام ہو گیا بلکہ رائج بھی ہو گیا۔ اولڈ ہاؤسز اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ جو درپیش آیا وہ اولاد کا تھا۔ لوگوں کے لیے بچے پالنا مشکل ہو گیا۔ حاملہ خواتین کا کام کرنا مشکل تھا، مقابلے کی دوڑ سخت تھی، پیسے کی ریل پیل تازہ تھی، تو لوگوں نے اولاد پیدا کرنے کے بارے میں بھی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا اور کچھ نے ارادے کو لمبے عرصے تک کے لیے موقوف کر دیا۔ یورپ میں جاری آبادی کا بحران اس سب کے نتائج میں سے ایک ہے۔ خیر، ہم نے جب آنکھ کھولی تو صحن میں چارپائی پر بیٹھی دادی کو دیکھا، گھر میں چاچی، تائی اور امی کی نوک جھونک دیکھی، چاچا تایا کو گھر میں سب کے لیے تحفے تحائف لاتے دیکھا، سب کزنز کو ساتھ کھیلتے دیکھا، پھر وقت کو آنکھوں کے سامنے بدلتا بھی دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے اپنا پرسنل سپیس مانگنے لگے، پرائیویسی ڈسٹرب ہونے لگی، کم آمدنی کا مسئلہ سننے کو ملنے لگا، برکت کو رخصت ہوتے دیکھا اور بھی نہ جانے کیا کیا دیکھا۔ بقول داغ دہلوی، زمانے کے کیا کیا ستم دیکھتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ کل ٹپال دانے دار کا اشتہار دیکھا تو ڈاکٹر عابد ایک دم یاد آ گئے۔ لڑکا گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی بیوی سے چائے کا کپ مانگتا ہے اور تھک کر صوفے پر گرتا ہے۔ وہ بیوی سے چائے کا کپ مانگتے ہوئے کہتا ہے کہ باس نے دماغ کی دہی کر دی۔ جواب میں بیوی اسے جب بتاتی ہے کہ آج اس کی ماں بھی آئی تھی تو لڑکا اپنی بیوی کو معنی خیز انداز میں دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ دن واقعی ٹف تھا۔ کیا ماؤں کا گھر میں آنا دن کو مشکل کر دیتا ہے، اور وہ بھی اگر ماں لڑکے کی ہو؟ جس صنعتی انقلاب سے چھٹکارا یورپ آج تلاش کر رہا ہے، ہم اسی صنعتی انقلاب کی جانب باہیں پھیلائے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی کو ایک عذاب بنا کر پیش کیا گیا، اولاد کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا۔ ہاں، بعض اوقات مالی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک فرد کے کمانے سے گھر نہیں چلتا، ڈے کیئر سینٹرز مجبوری ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے زمانہ جہالت میں یہ ذمہ داریاں دادیاں اور نانیاں اٹھا لیا کرتی تھیں۔ لیکن وہ والدین جنہیں ڈے کیئر سینٹرز جائز لگتے ہیں، انہیں اولڈ ہاؤسز سے بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک رہی بات اشتہاروں کی، تو اگر آدم بیزاری اور اکیلے رہنے کو ہی فروغ دینا ہے تو تم، میں اور ایک کپ چائے بھی کیوں؟ میں اور ایک کپ چائے نہ ہو جائے؟ کیا خیال ہے؟